بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الانعام کی 56 آیت سے لے کے 60 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ 56 آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ تو خواتین حضرات، سورہ الانعام کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے لوگوں کو، اور اللہ رب العالمین کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس چیز کا حکم ملا ہے اور اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں کسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کروں اور کسی اور کو پکاروں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو یہ عبادت کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگیں۔ تو اگر لوگوں کی خواہشات کا اللہ کے رسول اتباع کرتے تو اس صورت میں یقیناً وہ ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے۔ سورہ الانعام 57 آیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتے ہیں اور سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر آپ سچے رسول ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک روشن دلیل آ چکی ہے اپنے رب کی طرف سے، اور تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ سورہ الانعام 58 آیت۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ رب العالمین کے اختیار کے بارے میں بہت وضاحت سے قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو فرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کو گلیڈ ٹائیڈنگ دینا اور وارننگ دینا، ان کو وارن کر دینا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو ان کو عذاب ملے گا۔ یہاں پہ یہ فرما دیا ہے رب العالمین نے کہ اگر اللہ کے رسول کے پاس یہ حکم ہوتا تو اس صورت میں کفار ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سورہ الانعام 59 آیت۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو کہ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، اور کچھ پتا نہیں گرتا مگر وہ بھی جانتے ہیں، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایبسولوٹ ہے خواتین حضرات۔ علم الغیب مکمل طور پہ اس دنیا میں کیا ہو چکا ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب رب العالمین کے علم میں ہے، جو زمین میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، اور اگر زمین کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ بھی رب العالمین کے علم میں ہے، اور ایسا علم اور کسی ہستی کے پاس نہیں ہے۔ سورہ الانعام 60 آیت۔ اور ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، پھر تم کو جگہ اٹھاتے ہیں تاکہ معین مدت تک
تمہیں دی جائے، پھر اس کی طرف انہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو خواتین حضرات، رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کے وقت انسان بے خبر ہو جاتا ہے، اور اسی کو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جاتا ہے، اور دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور ہمیں ایک خاص موقع تک اجازت دی گئی ہے کہ ہم کام جو ہم کرنا چاہیں وہ کر سکیں، کیونکہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ایکشن کی آزادی دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم رب العالمین کے سامنے ایک دن کھڑے ہوں گے، اور اس دن رب العالمین ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہم سے درگزر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔